ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ورزقنی فہما من لدنکا رحمہ۔ سورہ الضحیٰ، سورہ نمبر 93، جز اما، جز نمبر 30، آیت 1 to 11۔ زمان نزول: مکہ شہر میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی نبوت کے پہلے 3 سال میں۔ شان نزول: کیا سچویشن تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے۔ ایک وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا، یعنی قرآن کی آیت نازل ہونا رک گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک جب وحی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشرائز ہو رہے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ اب پریپیئرڈ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کے انتظار میں رہیں۔ تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہونا رک گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے کیا؟ وہ سوچنے لگے کہ کیا اللہ نے اس کام سے ان کو ہٹا دیا؟ اس کام سے مطلب اللہ نے ان کو نبی بنایا، 40 سال کی عمر میں نبوت دی، قرآن کی آیتیں اتاری ان پہ تاکہ یہ کلام، یہ آیتیں وہ مکہ کے لوگوں کو بتائیں اور سب کو توحید کی طرف بلائیں۔ اور یہ خیالات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کر رہے تھے، اتنے زیادہ کہ وہ ڈپریشن میں آ گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر، ڈپریسڈ ہو کر اپنے گھر سے نکل جاتے اور پہاڑوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے۔ کافی مہینوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے اللہ آپ سے ناراض ہو گئے۔ اس طرح سے مکہ کے مشرکین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ ضحیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو غم میں تسکین کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ وہ سورہ ہے جس سے انسان ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکل سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، دن چڑھنے کی قسم، جب دن شروع ہوتا ہے اور سورج بلند ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اب تک جتنی بھی سورہ نازل ہوئی، سورہ ضحیٰ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ قسم لے رہے ہیں۔ کسی بات کی اہمیت دکھانے کے لیے قسم لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ قرآن میں اپنے کریشنز کی قسم لی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے دن کی قسم لی ہے جب دن شروع ہوتا ہے، سورج بلند ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں دن اور رات کی قسم لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے انسانیت پہ۔ آیت نمبر 3، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے۔ جب کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، آیتیں نازل ہونا رک گئی تھیں، تو بہت سے مشرکین جو مکہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کر رہے تھے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ڈپریشن میں آ گئے تھے۔ انہی سب باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکون دلانے کے لیے یہ سورہ نازل کی اور فرمایا، اے نبی، قسم ہے دن اور رات کی، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ آیت نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آنے والے وقت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے نبی، بعد کا دور آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، آپ کے ساتھ بہت سی مشکلیں آئیں گی، مکہ کے لوگ آپ پہ تہمت لگائیں گے، لیکن آپ کی قوت، عزت، شہرت بڑھتی چلی جائے گی اور قیامت کے دن آپ کا مرتبہ بلند ہوگا۔ آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی نعمت مل جانا سب کچھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنا دوست بنا لو۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے اپنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اس وقت قرآن ہمارا ساتھ دے گا۔ قرآن ہمارے لیے نور بنے گا، پل صراط کے راستے پہ آسانی دے گا اور میدان حشر میں ساتھ دے گا۔
اور جب تک ایک مومن بندہ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا قرآن ساتھ دیتا رہے گا۔